یا مولانا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اجلالا لقدرتہ ولا الہ الا اللہ خضوعا لعزتہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ حاضرین و سامعین، ہماری سیریز ڈپریشن، اس کی علامات اور اس کے علاج کے حوالے سے یہ دوسری کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن میں انسان کو محسوس کیسا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور دوسرا انسان کیسے پہچان سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والا شخص ڈپریٹ ہو چکا ہے۔ بات کی جائے کہ انسان کیا محسوس کرتا ہے، تو ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ درج ذیل علامات ڈپریشن کی نشاندہی کرتی ہیں جو میں بیان کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم 4 علامات موجود ہوں یا آپ کے حلقہ احباب میں کسی بھی فرد میں ان میں سے 4 یا اس سے زیادہ علامات پائے جاتے ہوں، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے، ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس رہنا اور افسردہ رہنا۔ انسان پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور اس کا کسی بات میں دل نہیں لگتا۔ نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا، یعنی لاس آف انٹرسٹ ان لائف، زندگی کی چیزوں میں اب اس کو کچھ بھی مزہ نہیں آتا اور دل نہیں لگتا۔ نمبر 3 کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ان فیلنگز، اس کی فیلنگ میں چینج آنے لگتا ہے۔ کبھی اس کے احساسات میں یہ تبدیلی ہوتی ہے اور کبھی جسم اور کبھی ذہن میں یہ تبدیلی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ مثلا جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا ہوا محسوس کرنا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دینا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی یعنی پاسٹ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند خراب ہو جانا، بھوک خراب ہو جانا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کبھی کبھی انسان کے اوپر آتی ہیں اور ایک کافی عرصہ تک رہنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہوئے خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ اگرچہ میں اگر بات کروں خودکشی کی، تو دین مبین اسلام میں خودکشی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے کا نام ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے پھر خداوند عالم اس کی بخشش بھی کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا خودکش کی نہ بخشش ہونے والی ہے، نہ اس کو آرام و سکون ملنے والا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس سے پہلے کہ اتنے برے خیالات آئیں اس کا معالجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر بات کریں کہ انسان کو جب کبھی ایسا محسوس ہونے لگے کہ وہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم کہ جیسا میں نے پچھلی کلپ میں تذکرہ کیا کہ اطمینان قلب کے لیے انسان کو قرآن سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے سورہ فتح میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں
تو انسان اگر تھک ہار کے خودکشی کی طرف بڑھنے لگے یا ڈپریشن کا شکار ہونے لگے اور اس کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہ ہو، کوئی ایسا نمونہ نہ ہو کہ جس کی طرف وہ دیکھ کر اپنی زندگی کو پھر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، تو پھر وہ اس دنیا میں جینے کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے کوئی نمونہ عمل ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی ایک ایسا نمونہ ہو کہ جس کو دیکھ کے وہ اپنی زندگی کو سنبھال سکے، تو پھر انسان اپنی تکلیفوں کو بھلا کر اپنی دنیا میں دوبارہ قدم کو واپس رکھ دیتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کے جو اسوہ حسنہ بن کے دنیا پر آئے ہیں کہ رسول اللہ کے اندر خداوند عالم نے نمونہ عمل رکھا ہے ہم سب کے لیے، ان پیغمبر سے خداوند عالم سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح میں چند باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ خداوند عالم اس وقت کے جب پیغمبر پر پہلی آیت آنے کے بعد، جبریل امین کے پہلی مرتبہ نازل ہونے کے بعد کافی عرصے تک چونکہ آپ کا نزول نہیں ہوتا اور کوئی آیت نہیں آتی، اور کچھ افراد ہیں جو پیغمبر پر طعنے اور تسنے کس رہے ہیں کہ یہ آپ کا وہم تھا، معاذ اللہ آپ کا دیوانہ پن تھا کہ جبریل آپ سے باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ سے مسلسل باتیں کرتے رہتے۔ طعنوں کی وجہ سے پیغمبر اعظم بھی مصلی بچھا کر خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ جبریل امین کو میرے پاس دوبارہ بھیج دے تاکہ میں جواب دے سکوں ان جاہل بدو عربوں کا۔ اور اس وقت خداوند عالم ایک پورا سورہ جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے کہ جس میں خداوند عالم پیغمبر اعظم اسلام سے یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جلتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، آپ کے پروردگار نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور یہ وعدہ صرف پیغمبر سے خدا کا نہیں ہے کہ اس نے پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبر کے کسی بھی امتی کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہم کو چھوڑ دے تو ہم لاکھ دعائیں کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں، اس کا توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور دعا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اگر وہ ہم کو چھوڑ دے واقعی طور پر تو نہ پھر ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہیں نہ توبہ۔ جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد جب پچھتا کر ایک مرتبہ بھی میرے سامنے استغفار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ خدا کا دعا اور توبہ کو قبول کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس نے کبھی ہم کو نہیں چھوڑا۔ لہذا پیغمبر اسلام سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، مگر کبھی بھی اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، چونکہ اللہ نے آپ کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں اس دنیا میں رہنے دیا، لہذا اب آپ کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور اس میں سے ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کبھی کسی یتیم کو دیکھیے تو اس کو جھڑکیے نہیں، اور کسی سوال کرنے والے کو دیکھیے کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس کو رد نہ کریے۔ لہذا اب ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دنیا میں اکیلا محسوس کرنے لگیں تو ان سوروں کی تلاوت کریں اور ان سوروں کے ذریعے سے مدد طلب کریں، اور جو باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر سے چاہی ہیں کہ ہم یتیموں کی مدد کریں، سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب دیں، اور اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو پھر خداوند عالم سورہ انشراح میں پیغمبر سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اور اس کے بعد جب سورہ ختم ہونے لگتا ہے تو خدا فرماتا ہے انا مع العسر یسرا۔ اس پورے سورے کے اندر خداوند عالم پیغمبر عظیم اسلام سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے اور آپ کی پیٹھ کو مضبوط کر دیا ہے، اور جو بوجھ تھا اس کو اتار دیا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو یقیناً اس کے ساتھ ایک راحتی اور ایک آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو جو خداوند عالم اپنے پیغمبر سے یہ بتا رہا ہے انا مع العسر یسرا،
کہ ہر مصیبت اور مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، تو یہ صرف پیغمبر کے لیے نہیں بلکہ پیغمبر کے ہر ایک امتی کے لیے بھی ہے کہ جب اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ان سوروں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، قرآن کے فرامین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم پژمردگی، افسردگی اور ڈپریشن کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ قرآن عظیم، قرآن مبین، ہدایت کا قرآن کہ جس کے اندر سورہ ضحیٰ جیسے سورے ہوں، سورہ انشراح جیسے سورے ہوں، تو پھر ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا کر کہیں کہ ہم کو وہ موٹیویٹ کرے، جبکہ یہ دین کی کتاب خود ایک ایسا راہ حل ہے اور ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھتے بھی رہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتارتے بھی رہیں۔ لہٰذا سورہ فتح آیت نمبر 4 میں وہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے سکون کو مومنین کے قلوب میں داخل کر دیا ہے، یعنی جو مومن ہے خداوند عالم اس کے دل کے اندر سکون کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے 1,24,000 انبیاء جو کسی بھی دنیاوی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، ان کا دل مضطرب نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ان کا اس منزل پر ہوتا ہے کہ جس منزل پر جانے کے بعد وہ سچے مومن کہلاتے ہیں، اور خدا ان سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے دل میں سکون کو نازل فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اب انسان کو سکون کے لیے کسی دوا یا کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کریم کو پڑھ کر، سمجھ کر، اپنی زندگی میں اتار کر اور یہ یقین رکھ کر کہ خداوند عالم مومنین کے قلوب میں سکون کو نازل فرماتا ہے، اس یقین کے ساتھ قرآن کو دل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے انسان کو آگے بڑھ کر اپنی مشکلات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ان افراد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کہ بے شک خداوند عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشکلات میں گھر جائیں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں تو اس وقت خداوند عالم سے مدد چاہیں، اور اس مدد چاہنے کا وسیلہ اور ذریعہ صبر کو بنائیں اور نماز کو، کہ تفاسیر میں صبر سے مراد روزہ اور صلاۃ سے مراد نماز ہے، اور بعض تفاسیر میں صبر اور صلاۃ سے مراد پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ وسلام ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھے اور قرآن سے اپنے رشتے کو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔